الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ غفور الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رسول اللہ کے غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ غفور الرحیم کہ بے شک اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ بہت بخشنے والی مہربان ہے. جو اللہ رب العالمین کی ذات ہے وہ بہت کریم ہے، وہ بہت رحیم ہے. ادھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جس کے اندر روح موجود ہے، جو ذی روح چیز ہے، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے بندے تیرا ٹھکانہ دنیا نہیں ہے، تیری جگہ دنیا نہیں ہے، تیرا جو اصل ٹھکانہ ہے اے میرے بندے وہ آخرت کا ہے. اے میرے بندے میں نے تجھے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ تو جا کر دنیا میں کھو جا، دنیا کا مال و زر تو کمانے لگ جا. اللہ نے ارشاد فرمایا اے بندے میں نے اگر تجھے دنیا میں بھیجا ہے تو وہ فقط اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ اے میرے بندے تیرا دنیا میں آنے کا مقصد وہ فقط میری عبادت کرنا ہے. تیرا کوئی اور مقصد نہیں.
اگر تیرا مقصد ہے تو وہ فقط میری عبادت کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح ارشاد فرما دیا کہ دنیا میں آ کر ہمارا مقصد دنیا کمانا نہیں، ہمارا مقصد محل بنانا نہیں، ہمارا مقصد یہ گاڑیاں خریدنا نہیں، ہمارا مقصد اگر ہے تو وہ خدا کی عبادت کرنا ہے۔ اگر ہمارا کوئی مقصد ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اے خدا کے بندو، خدا را جو ماضی میں گناہ ہو گئے ہیں ان کی توبہ کر لو، سچی نیت کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ۔ وہ ذات تو بخشنے والی مہربان ہے۔ اس سے پہلے کہ تمہاری سانسیں بند ہو جائیں، اس سے پہلے کہ تمہاری روح تمہارے بدن سے نکل جائے، اس سے پہلے کہ تمہارا جنازہ اٹھ جائے، یاد رکھنا جب تمہاری روح پرواز کر جائے گی اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آج ہماری جوان نسل 100 میں سے 99% شریعت سے بہت دور ہو چکی ہے، دین سے بہت دور نکل چکی ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وضو کس طرح کرنا ہے، یہ پتہ ہی نہیں کہ غسل کس طرح کرنا ہے، یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ ورنہ یہ نماز تو ایسا عمل ہے کہ یہ برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ لیکن آج ہمیں یہ برائیوں سے اور بے حیائیوں سے کیوں نہیں روک رہی؟ آج ہم نمازی بھی تو پڑھتے ہیں لیکن ویسے ہی گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ آج کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نماز کو نماز سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں خدا کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جہنم کا خوف ہے، میں خدا کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ میں نے جنت میں جانا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں خدا کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ اس کے لائق ہے۔ ارے جب تم بھی یہ ارادہ رکھ کر نماز پڑھو گے پھر تمہیں نماز میں مزہ بھی آئے گا اور سکون بھی ملے گا۔ لیکن ہمارا خیال نماز میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم نیت تو کرتے ہیں اے میرے مولا تیری رضا کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے خیال دنیا میں بسے ہوتے ہیں۔ اس لیے تو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا
کہ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اے اقبال، جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ رسول اللہ کے غلاموں، اپنی جوانیوں کو برباد نہ کرو۔ یہ جوانی جو ہوتی ہے نا، یہ اگر تم خدا کی راہ میں لٹا دو گے پھر یہ جوانی تجھے بہت مزہ دے گی، پھر تمہاری اس جوانی پر تمہیں بھی ناز ہوگا اور خدا کو بھی ناز ہوگا۔ جب تم اپنے آپ کو خدا کی راہ میں لگا دو گے پھر اللہ رب العالمین تجھے اپنا محبوب بنا لے گا۔ ارے آج بھی اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں تم جایا کرو، ادھر 24 گھنٹے رونقیں ہی رونقیں لگی ہوتی ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی بارگاہ میں تم جاؤ، اور جس وقت بھی تم جاؤ گے ادھر میلہ لگا ہوگا۔ کس وجہ سے؟ کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو خدا کی راہ میں بیچ دیا تھا، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم میرا ذکر کرو پھر دیکھو میں تمہارا چرچا کس طرح کرتا ہوں۔ اس لیے رسول اللہ کے عاشقوں، دعوے نہیں کرنے، عمل کرنا ہے۔ ارے وہ ذات تو ہمارے لیے غاروں میں روتی رہی، وہ ذات ہمارے لیے پوری پوری رات خدا کے ہاں سجدے میں جھکی رہی، جب بھی ہاتھ اٹھائے تو کچھ نہیں مانگا سوائے اپنی امت کے لیے، یعنی اگر مانگا ہے تو ہاتھ اٹھائے، فرمایا مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ ارے اس ذات کی اطاعت کرو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ یاد رکھنا وقت گزر جاتا ہے، تم دنیا کے پیچھے چل رہے ہو، لیکن یاد رکھنا یہ دنیا پھر بھی تجھے نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک جو تمہارا مال ہے نا، جو تمہاری اولاد ہے، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہترین اجر ہے، بڑا اجر ہے۔ اس لیے رسول اللہ کے غلاموں، دنیا کے پیچھے نہ جایا کرو۔ یاد رکھنا تم ایک دفعہ دین کی طرف آ کر تو دیکھو نا، پھر دیکھو خدا تمہارے لیے کیسے راستے آسان کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا جب تم صحیح معنوں میں خدا کی اطاعت کرو گے، خدا کے محبوب کی اطاعت کرو گے، پھر دیکھنا خدا تجھے کتنا دیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ کے غلاموں، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرو اور توبۃ نصوح کرو تو تم بخشے جاؤ گے، کیونکہ وہ ذات خود فرما رہی ہے ان اللہ غفور الرحیم، غفور الرحیم، کہ بے شک جو اللہ ہے نا، جو اللہ کی ذات ہے وہ بخشنے والی ہے، مہربان ہے۔
اس لیے ابھی وقت ہے، خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ ایک شخص ہوتا ہے، بڑے گناہ کرتا ہے، جب وقت اخیر آتا ہے تو ماں کی گود میں سر رکھ کر کہتا ہے، ماں میں نے پوری زندگی خدا کی نافرمانی کی ہے، اے میری ماں میں نے پوری زندگی خدا کے رسول کی نافرمانی کی ہے، اے میری ماں میں نے پوری زندگی خدا کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا ہے، اے میری ماں مجھے پتا ہے میری بخشش نہیں ہو سکتی، اے میری ماں ایک ایسا عمل ہے اگر تو کرے تو ہو سکتا ہے میری بخشش ہو جائے۔ ماں کہتی ہے، بیٹا بولنا۔ بیٹا کہتا ہے، ماں جو تیرے پیر و مرشد ہے نا، جب میں مر جاؤں، جب میری روح قبض ہو جائے، جب میری سانسیں بند ہو جائیں، تو اپنے پیر و مرشد کو کہنا کہ میرا جنازہ پڑھا دے۔ جب تیرے پیر مرشد میرا جنازہ پڑھائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کے وسیلے کے ساتھ، ان کے صدقے ساتھ اللہ رب العالمین مجھے بخش دے۔ ماں ہوتی ہے نا، ماں کی ایک محبت ہوتی ہے نا۔ رسول اللہ کے غلاموں، کبھی بھی اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھانا، یہ ماں بڑی عظیم ہستی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ہی اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ رسول اللہ کے غلاموں، یہ ماں بڑی عظیم ہستی ہے۔ جب کوئی نہیں پوچھنے والا ہوتا پھر بھی ماں کہتی ہے، بیٹا میرے سینے لگ جا۔ جب کوئی نہیں گھر میں آنے دیتا، ماں پھر بھی کہتی ہے، بیٹا آ جا۔ دنیا والے جس کو سب سے بڑا بدکار سمجھتے ہیں، ماں کے ہاں سب سے زیادہ وہی نیکوکار ہوا کرتا ہے۔ ماں بڑی عظیم ہستی ہے، اس لیے رسول اللہ کے غلاموں کبھی ماں کا دل نہ دکھانا۔ تو ماں کا دل ہوتا ہے، ماں دوڑتی ہے اپنے پیر و مرشد کے پاس جا کر عرض کرتی ہے، اے پیر و مرشد میرے بیٹے نے پوری زندگی خدا کو ایک سجدہ نہیں کیا، میرے بیٹے نے خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ وہ کہتا ہے، اگر آپ جنازہ پڑھائیں تو ہو سکتا ہے کہ میں بخشا جاؤں۔ پیر مرشد فرماتے ہیں، جا چلی جا، میں اس کا جنازہ کس طرح پڑھاؤں جس نے پوری زندگی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ ماں دوڑتی دوڑتی آتی ہے، کہتی ہے، بیٹا میرے پیر صاحب نے منع کر دیا ہے۔ بیٹا پیر صاحب کہتے ہیں، میں اس کا جنازہ کس طرح پڑھاؤں جس نے پوری زندگی خدا کو سجدہ ہی نہیں کیا، جس نے پوری زندگی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزاری ہے۔ تو ماں کی گود میں بیٹا پھر سر رکھ کر کہتا ہے، ماں ایک بات تو بتا، اگر ایک لمحے کے لیے تجھے خدا مہلت دے دے، خدا کہے کہ تو چاہے تو اس کو جنت میں داخل کر دے، اگر تو چاہے تو اس کو
جہنم میں داخل کر دے تو ماں تو مجھے کدھر داخل کرے گی؟ ماں روتی ہوئی کہتی ہے بیٹا میں فوراً جنت کا دروازہ کھول کے تجھے جنت میں داخل کر دوں گی۔ تو بیٹا کہتے ہیں ماں وہ خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ کس طرح چاہے گا کہ اس کا بیٹا جہنم میں چلا جائے؟ بس یہی الفاظ ابھی اس کے زبان سے نکلتے ہیں، ادھر اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ جب اس کی روح پرواز کرتی ہے، جب اس کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں، ادھر دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ ماں دروازہ کھولتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ پیر و مرشد کھڑے ہیں۔ ماں کہتی ہے پیر صاحب آپ نے تو منع کیا تھا، پھر کس طرح آ گئے؟ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جب تو آئی تھی میرے پاس، جب تو چلی گئی تو میری آنکھیں بند ہوئیں تو مجھے آواز آئی ارے تو ادھر آرام کر رہا ہے، ادھر میرا یار فوت ہو گیا ہے، جا اس کا جنازہ پڑھا۔ ارے یہ ایسی بخشش ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین چاہتا ہے میرا بندہ سچی نیت کے ساتھ، سچے ارادے کے ساتھ میری بارگاہ میں آ کر تو دیکھے نا، پھر دیکھو میں کس طرح اس کی بخشش کرتا ہوں۔ ارے دیکھو ابھی اس کے زبان سے کچھ الفاظ نکلتے ہی ہیں، اللہ رب العالمین اسے بخش دیتا ہے۔ یاد رکھنا رسول اللہ کے غلاموں، وقت تو گزر جاتا ہے لیکن یہ نہ ہو کہ تمہاری سانسیں بند ہو جائیں توبہ کے بغیر ہی۔ تو یاد رکھنا قبر کا عذاب بڑا سخت ہے، یاد رکھنا حشر میں جب تم اٹھو گے نا، اس وقت جو لمحات ہوں گے وہ بڑے مشکل ہوں گے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں، کہتے ہیں بروز محشر زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی اور سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ سوچ لو رسول اللہ کے غلاموں اس وقت کیا عالم ہوگا، اس لیے ابھی بخشش خدا سے مانگ لو۔ ارے انسان کی زندگی کا کیا ہے، کتنی ہے انسان کی زندگی؟ بہت زیادہ تو زیادہ 60 سال ہے۔ 60 سال میں سے بھی ہم دیکھ لیں کتنی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ 60 سال میں سے بھی 20 سال تو ہماری نادانی میں گزر جاتے ہیں، 20 سال تو ابھی ہمارا بچپن ہوتا ہے، اس کے آگے جو 20 سال ہوتے ہیں وہ سوچ لو ہمارے جو اولاد ہوتی ہے، ہمارا جو کاروبار ہوتا ہے اس میں گزار دیتے ہیں، اور 20 سال جو ہوتے ہیں وہ ہمارے بڑھاپے میں گزر جاتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ ہماری زندگی ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ارے ہم آئے ہیں کس لیے آئے ہیں۔ ارے ہمارا اگر مقصد ہے تو وہ خدا کی عبادت کرنا ہے۔ خدا کے بندو آدھی زندگی تو ہم سو کر گزار دیتے ہیں، تم خود ہی حساب لگا لو کہ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور ایک دن میں ہم کتنی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک دن میں 5 ہم نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی جو نماز کا پابند ہو، میں اس کی بات کرنے لگا ہوں۔ ایک نماز میں 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں، ایک نماز کے لیے 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں تو 5 نمازوں کے لیے 1.25 گھنٹہ کر لو یا 2 گھنٹے کر لو،
دیکھ لو ہم 24 گھنٹے میں سے صرف 2 گھنٹے خدا کی عبادت کرتے ہیں. اگر 2 گھنٹے ایک دن کے ہوں تو ایک ماہ میں ہم کتنی خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ حساب لگا لو. ایک ماہ میں ہم صرف ایک دن خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک سال میں ہم صرف ایک ماہ خدا کی عبادت کرتے ہیں. اس سے بھی کم ہی ہوتی ہے. یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو بہت نمازی ہے، جو بہت بڑا نمازی اپنے آپ کو سمجھتا ہے. خدا کے بندو، ارے ہمارا دنیا میں آنا صرف خدا کی عبادت کرنا ہے. اس لیے اپنے آپ کو خدا اور اس کے محبوب کی اطاعت میں لگا لو. جب تم اس کے محبوب کی اطاعت کرو گے نا، پھر جب تم چلو گے وہ بھی عبادت ہوگا، جب تم کسی سے ملو گے وہ بھی عبادت ہوگا، جب تم کھاؤ گے پیو گے وہ بھی عبادت ہوگا. یاد رکھنا رسول اللہ کے غلاموں، جب تم مر جاؤ گے نا، پھر تم یاد رکھنے والا کوئی نہیں ہے. ارے کیونکہ ہم خدا کو یاد ہی اتنا کرتے ہیں. ہم پوری زندگی اگر حساب لگا لیں تو 60 سال ہماری زندگی ہے، تو اس میں سے 2 سال یا 3 سال خدا کی عبادت میں گزارتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین بھی ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں اتنی ہی رکھتا ہے. آپ دیکھ لیں، جو بہت زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں وہ 40 دن تک یاد رکھتے ہیں. لیکن یاد رکھنا، جنہوں نے پوری زندگی خدا کی عبادت میں گزاری ہوتی ہے، تو 1000 سال بھی ہو جائیں تو ان کو اللہ رب العالمین یاد کرتا ہے اور لوگوں سے یاد کراتا بھی ہے. اگر یقین نہ آئے تو داتا حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ. اگر یقین نہ آئے میری باتوں پر تو غریب نواز کی بارگاہ میں چلے جاؤ. اگر میری باتوں پر تجھے یقین نہ آئے تو پیر مہر علی شاہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ. آج بھی ان کے چرچے ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں خدا کی راہ میں گزار دیں. یاد رکھنا، بس تمہارے منہ سے صرف 2-3 الفاظ نکلیں گے تو اللہ رب العالمین تجھے بخش دے گا. 2 بھائی ہوتے ہیں، ایک بھائی پہلی منزل پر رہا کرتا ہے اور ایک بھائی نیچے رہتا ہے. جو بڑا بھائی ہوتا ہے اس کی زندگی شراب نوشیوں میں گزر رہی ہوتی ہے. وہ اپنی آدھی زندگی شراب نوشیوں میں گزار دیتا ہے، بدکاریوں میں گزار دیتا ہے. جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے وہ بڑا نیکوکار ہوتا ہے، بڑی خدا کی عبادت کرتا ہے. جو بڑا بھائی ہوتا ہے اس کے ذہن میں آتا ہے، یار میں نے پوری زندگی خدا کی نافرمانی کی ہے، تو میں ابھی جاتا ہوں چھوٹے بھائی کے پاس، اس کے ہاں توبہ کرتا ہوں. جو آگے والی زندگی ہے وہ خدا کی عبادت کروں گا. جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے اس کے ذہن میں خیال آتا ہے، ارے ابھی تو زندگی بہت پڑی ہے، میرا بھائی بڑی شرابیں پی رہا ہے، میں بھی اس کے ساتھ جاتا ہوں شرابیں پیتا ہوں. جب دونوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے، دونوں چلتے ہیں. جب دونوں آپس میں ملنے لگتے ہیں تو اللہ رب العالمین عزرائیل کو حکم دیتا ہے، اے عزرائیل جا دونوں کی روحوں کو لے آ. ادھر دونوں فوت ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتو جو نیکوکار تھا اس کو جہنم میں لے جاؤ، اور جو بدکار تھا اس کو جنت میں لے جاؤ.
فرشتے عرض کرتے ہیں اے مولا، اے کریم ربا، یہ اس نے تو پوری زندگی تیری عبادت کی ہے، وہ تو شراب نوشی تھا، وہ تو بدکار تھا، وہ کیسے جنت میں جائے گا اور یہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے فرشتو، جب یہ چلے تو ان کا خیال بنا، اس خیال کے صدقے، بڑا بھائی تھا اس کا نیک خیال بنا، اس کے خیال کے صدقے میں نے اسے بخش دیا، اور جو چھوٹا بھائی تھا اس کا غلط کاموں کی طرف خیال بنا، تو اس کے غلط خیال کی وجہ سے میں نے اس کی جتنی بھی نیکیاں تھیں ختم کر دیں اور اس کو جہنم کی طرف حکم دے دیا۔ رسول اللہ کے غلاموں، اللہ رب العالمین ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اس لیے خدا را یہی میری التجا ہے، اپنی جوانیوں کو خراب نہ کرو، اپنی جوانیوں کو برباد نہ کرو، ان جوانیوں کو لٹا دو خدا کی راہ میں، پھر دیکھو تمہیں کتنا مزہ آتا ہے۔ اور کوشش کرو جو اولاد والے ہیں وہ اپنی اولاد کو دین کی طرف لگاؤ، تاکہ جب تم چلے جاؤ تو تمہاری بخشش ہو جائے۔ ایک آدمی ہوتا ہے، اس کو بڑا عذاب ہو رہا ہوتا ہے، بڑا سخت اس پر عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اچانک حکم آتا ہے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ وہ عرض کرتا ہے میرے مولا، میری ایسی کوئی نیکی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اچانک مجھے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ اے میرے مولا، میں نے تو پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ہاں، تو نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، لیکن جب تو دنیا سے آیا تھا تو اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر آیا تھا، تیری بیوی کے پیٹ میں تیرا بچہ تھا۔ وہ کہتا ہے جی مولا ایسا ہی تھا۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جب تیرا بیٹا پیدا ہوا، جب اس کی ماں اس کو قاری قرآن کے پاس لے کر گئی، جب قاری قرآن نے اسے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب وہ بار بار مجھے رحمان کہتا، رحیم کہتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے باپ کو عذاب دوں جس کا بیٹا بار بار مجھے رحمان بھی کہہ رہا ہے، رحیم بھی کہہ رہا ہے۔ یاد رکھنا، یہ نہ ہو تمہارا جنازہ نکلے اور غیروں کے کندھوں پر نکلے، پڑھانے والے بھی غیر ہوں اور دفنانے والے بھی غیر ہوں، کم از کم اپنے ایک بیٹے کو دین کی طرف زور لگاؤ۔ جب تم اس کو دین کی طرف لگاؤ گے، پھر جب وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پڑھے گا نا سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، اور میں تیری ہی حمد کرتا ہوں، وتبارک اسمک، اور تیرا نام بڑا بابرکت ہے، وتعالی جدک، اور تو بہت ہی برگزیدہ ہے، ولا الہ غیرک، اور نہیں ہے الہ تیرے سوا۔ جب اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلیں گے تو اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے اسے بخش دے۔ جب تیرے بیٹے سے یہ الفاظ سرزد ہوں گے، نکلیں گے، تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین تیرے بیٹے کے صدقے سے تیری بخشش فرما دے۔ تو میرا آج کا پیغام صرف یہی ہے، اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا لو، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنا لو۔ یاد رکھنا یہ دنیا والے جو ہیں نا، یہ کسی حال میں بھی راضی نہیں رہتے۔ سنت رسول کو چہرے پر سجا لو، کم از کم جب تم قبر میں جاؤ تو سامنے رسول اللہ کے کھڑے تو ہو سکو نا۔ ارے آج ہم سنت رسول نہیں رکھتے،
اگر کوئی کہہ دے تو کہتے ہیں یار جا، یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ ارے یاد رکھنا، یہ نہ ہو پھر قیامت والے دن جو رسول اللہ کے غلاموں کی صف ہو اس میں صرف مولوی ہی کھڑے ہوں۔ ارے یہی وقت ہے، اپنے آپ کو پابند کر لو شریعت کا، اور یاد رکھنا یہ جو سنتیں ہوا کرتی ہیں نا، یہ آدمی کو بگاڑتی نہیں ہے، سنوار دیتی ہیں۔ ایک دفعہ تم اپنے چہرے پر سنت رسول سجا کر تو دیکھو نا، پھر دیکھو تمہارا چہرہ کتنا روشن ہوتا ہے، پھر دیکھو تمہارا چہرہ کتنا روشن ہوتا ہے۔ اور جب بھی نبی پاک کا نام آئے تو محبت کے ساتھ چوما کرو۔ اور آخری بات آپ کو بتاتے چلوں، جس کی نظر کمزور ہے وہ آج سے نیت کر لے، جب بھی نبی پاک کا نام آئے گا تو وہ نبی پاک کا نام چومے گا، اللہ رب العالمین اس کو دوبارہ نظر عطا فرمائے گا۔ اور جس کی نظر ہے اس کی پوری زندگی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ ایک مولوی ہوتا ہے، وہ جب بھی مسئلے بیان کرتا، جب بھی اس مسئلے پر آتا کہ جو بھی نبی پاک کا نام چوما کرتا ہے اس کی نظر کمزور نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ اس کی اپنی نظر کمزور تھی وہ اس مسئلے کو بیان نہیں کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، مولا تیرے محبوب کا جو مسئلہ ہے، جو تیرے محبوب کا فرمان ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا، میرے مولا میری نظر کو لٹا دے۔ اللہ رب العالمین اسے نظر عطا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھنا، آج سے تم یہ ارادہ کر لو، جب بھی نبی پاک کا نام آئے گا تو تم چوما کرو گے، تو اللہ رب العالمین کے فضل سے تمہاری نظر کمزور نہیں ہوگی۔ تو رسول اللہ کے غلاموں، میری گفتگو یہی تھی کہ تم اپنے آپ کو شریعت کے پابند کر لو۔ تم اپنے آپ کو شریعت کے پابند جب کر لو گے نا، پھر تمہیں ہر چیز میں مزہ آئے گا، نماز میں بھی سکون آئے گا، جب تم کھانا کھاؤ گے اس میں بھی نبی کی اطاعت کرو گے، تمہیں کھانا کھانے میں بھی سکون ملے گا۔ اپنی گفتگو بس اس بات پر مکمل کرتا ہوں، علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔